امداد سمرو، عمران خان کو معافی مل گئی، مگر معافی ملنے کا نتیجہ نکلا ہے بھیانک، انتہائی منفی نتیجہ نکلا ہے۔ معافی ملتے ہی عمران خان صاحب عدالت سے باہر نکلے، اور باہر نکلتے ہی عمران خان صاحب نے کالے چشمے لگا کر پاکستان کے ایک اور بڑے آئینی ادارے کے سربراہ پر کر لیا حملہ کیا؟ بد زبانی کی، بد کلامی کی، جس کی وجہ سے ہی ان کو عدالت میں معافی مانگنا پڑی، اور نکلتے ہی پھر دوبارہ حملے کرنا شروع کر دیے۔ گویا عمران خان صاحب کو معافی نہیں ملی، شہ مل گئی ہے۔ جس طرح سزا نہیں ہوئی، تو پھر اگر ایک بندہ عادی مجرم ہو اور اس کو سزا نہ ملے، عادی ملزم کہہ دیں، ابھی تو سزا نہیں ملی تو مجرم نہیں کہہ سکتے، لیکن عادی ہو بندہ گالم گلوچ کرنے کا، اداروں پر حملے کرنے کا، اور اگر اس کو کوئی سزا نہ ہو، اس کی مزاج پرسی نہ ہو، اس کی مطلب ہوتا ہے نا کوئی اس سے پوچھا نہ جائے، باز پرس مزاج پرسی نہیں، باز پرس نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے وہ اسی طرح کرتے رہیں گے۔ تو خان صاحب نے بھی وہی کیا۔ اب کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک عدالت کا فیصلہ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور دوسری عدالت کا فیصلہ عمران خان صاحب کو لگا ہے بہت برا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو معافی دے دی تو خان صاحب بہت خوش، اور لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو پاسپورٹ دے دیا تو عمران خان صاحب ماتم کر رہے ہیں بیٹھ کر اسی عدالت کے اندر جہاں معافی مانگنے گئے تھے، اور جہاں معافی ملی، جو کہ ایک مطلب پاکستان کی عدالتی تاریخ میں پہلا اور انوکھا واقعہ ہے کہ ایک شخص غیر مشروط معافی نہیں مانگ رہا تو ان عدالت کے مقدمے میں، اور مگر چونکہ چنانچہ سے معافی مانگ رہا ہے اور اس کو معافی مل رہی ہے، مگر وہی شخص اگر اس کے مخالف کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے، قانونی ریلیف ملتا ہے، جائز ریلیف ملتا ہے، تو اس کو عمران خان صاحب پھر اس عدالت پر دوبارہ حملہ آور ہیں، اسی عدالت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح مریم نواز صاحبہ، ان کو پاسپورٹ ملا ایک عدالت سے تو وہ خوش، اور عمران خان کو دوسری عدالت سے معافی ملی تو وہ اس پر رنجیدہ۔ ایک انتہائی شدید قسم کی پولرائزیشن ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، تقسیم ہو گئی ہے بدترین، جو کہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کی ہے، ماضی میں تھی، لیکن اس تقسیم کو ہمارے سیاستدانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ ختم کیا تھا، میثاق جمہوریت کی شکل میں۔ 2008 سے 2018 تک کی جو حکومتیں رہیں، انہوں نے اس میثاق جمہوریت پر بہت زیادہ حد تک عمل کر کے پاکستان میں جو سیاسی نفرتیں تھیں ان کو کم کیا تھا، ختم نہیں ہوئی تھی لیکن ان کو کم کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے آ کر دوبارہ تقسیم کر دی، اور انجام یہ ہے کہ عدالتیں جس کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں وہ عدالتوں کی تعریفیں کرتے ہیں، اور عدالتیں اگر اس کے مخالف کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں، اس کے خلاف نہیں، مخالف کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں، تو عدالتوں کے اوپر تبرے کسے جاتے ہیں، عدالتوں کے اوپر فکرے کسے جاتے ہیں۔ تقسیم کا ایک اور نتیجہ، ایک تو میں نے نتیجہ آپ کو شہ جو عمران خان صاحب کو ملی ہے نا، اس کا ایک نتیجہ آ گیا ہوا ہے، پہلا نتیجہ جس کو کہتے ہیں وہ تو آ گیا ہوا ہے، لیکن جو عمران خان صاحب نے تقسیم پیدا کر رکھی ہے اس کا ایک اور بھیانک نتیجہ آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس پر میں اگلا ویلاگ کروں گا، جہاں پر عمران خان صاحب کے جو ٹائیگر ہیں انہوں نے سابق وزیر اعظم سردار فاروق حیدر پر حملہ کیا ہے، مطلب حملہ، پراپر حملہ اسمبلی کے اندر گتھم گتھا ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے شدید حد تک معاشرے کو کر دیا ہے اپنا تقسیم۔ تو خیر آتا ہوں میں، آج عمران خان صاحب کی جب سماعت تھی تو ان عدالت میں انہوں نے جواب دائر کیا ہوا تھا، معاملہ ہے جج سیبا چودھری صاحبہ کو دھمکیاں دینے کا، اور دھمکی تھی، کھلی دھمکی تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ عدالت خود، اسلام آباد ہائی کورٹ خود کہہ چکی ہوئی ہے کہ بھائی عمران خان صاحب آپ نے دھمکیاں دی ہیں، آپ بہت پاپولر لیڈر ہیں، آپ کے بہت فالوورز ہیں، آپ جس کا نام لے کر، جس جج کا نام لے کر اس کو کہیں گے کہ ہم آپ پر ایکشن لیں گے، تو پھر وہ تو نکل نہیں سکیں گے، ان کو تو آپ کے چاہنے والے کہیں بھی ان کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ اپنا بدمزگی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ناپسندیدہ واقعہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو دھمکی تھی، عدالت نے بھی کہا دھمکی تھی، عمران خان صاحب نے بہرحال ان کو 3 مواقع دیے گئے۔ میں نے کہا نا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، میں انوکھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسی پاکستان میں ایک وزیر اعظم کو توہین عدالت کی سزا سنا کر اس کو نااہل کر دیا گیا، یوسف رضا گیلانی کو۔ اسی پاکستان میں معافی مانگنے کے باوجود 3 سیاستدانوں کو اور مین اسٹریم پولیٹیشنز کو نااہل کیا گیا۔ ایک تھے اپنا ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی، انہوں نے بھی اسی طرح عمران خان صاحب کی طرح دھمکی دی تھی جج صاحبان کو۔ دوسرے تھے طلال چودھری صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے فیصلوں پر تنقید کی تھی۔
تیسرے تھے، یا فیصلوں پر تنقید کے ساتھ ساتھ جج صاحبان کی شخصیت پر بات کی تھی، تیسرے ان کے ساتھی تھے دانیال عزیز، انہوں نے بھی وہ کیا تھا. تو انہوں نے، لیکن فرق جو ہے، جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے یہ، یا عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے وہ سلوک باوجود اس کے ان کے ساتھ نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے عدالتوں کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے آپ کو غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں. اور توہین عدالت کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ اپنے آپ کو ملزم عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑے تو وکلا یہ کہتے ہیں، قانون دان یہ کہتے ہیں، قانون ساز یہ کہتے ہیں، قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ اپنا عدالت جو ہے وہ معافی دے دیتی ہے، ریسٹرین شو کرتی ہے. عمران خان صاحب کے معاملے میں جو ریسٹرین شو کیا گیا ہے وہ ماضی میں نہیں ہوا. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ خان صاحب کو جو معافی ملی ہے اس سے ہم یہ خوشگمانی میں مبتلا ہمیں ہونا چاہیے، ہم ہو سکتے ہیں. سوال بھی ہے اور خواہش بھی ہے کہ کیا ہمیں اس خوشگمانی میں مبتلا ہونا چاہیے کہ اب پاکستان کے کسی سیاستدان کو عدالتوں کے ذریعے نااہل نہیں کیا جائے گا، یعنی اس طرح کے معاملات میں، توہین عدالت کے معاملات میں. کیونکہ 4 تو سیاستدان میں نے آپ کو گنوا دیے. جو نہال ہاشمی کا معاملہ تھا انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی طرح اسی طرح لوگوں میں کھڑے ہو کے دھمکی دی تھی. نہال ہاشمی کی دھمکی کی شدت جو ہے وہ عمران خان کی دھمکی کی شدت سے کہیں چھوٹی تھی، کیونکہ نہال ہاشمی تو مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر تھے نا، ایک کارکن تھے. ان کے پیچھے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ نہیں تھے. عمران خان صاحب کے تو کروڑوں فالوور ہیں. تو عمران خان صاحب آپ دیکھیں کہ اب میں نے آزاد کشمیر کی اسمبلی کی مثال اس لیے دی کہ ان کے پھیلائے ہوئے شر کا اثر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی محفوظ نہیں ہے، نواز شریف کا برطانیہ میں گھر محفوظ نہیں ہے، بھیرا میں ریسٹورانٹ محفوظ نہیں ہے، اپنا مسجد نبوی محفوظ نہیں ہے. وہاں پر عمران خان صاحب کے چاہنے والے عمران خان کے مخالفین کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، ان کا راستہ روکتے ہیں، ان کو چور چور کہتے ہیں. تو جو شدت عمران خان کی دھمکی کی تھی وہ نہال ہاشمی کی دھمکی سے کئی زیادہ تھی. لیکن میں خوشگمانی میں مبتلا ہو کر یہ خواہش بھی کر سکتا ہوں، یہ سوال بھی کر سکتا ہوں کہ کیا اب سے میں یہ سمجھوں، ہم جو ڈیموکریٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کا فیصلہ عدالتوں کو نہیں کرنے چاہیے، ان کے مستقبل کا، سیاسی مستقبل کا. انہوں نے کرپشن کی ہے، عدالتیں فیصلہ کریں. انہوں نے قانون توڑا ہے، عدالتیں فیصلہ کریں. مگر جو ہمارے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان کو راستہ دینا تھا تو نواز شریف کو نااہل کر دیں، کیونکہ عمران خان کو راستہ دینا تھا تو آصف زرداری بے شک بغیر کسی مقدمے کے 6 مہینے جیل پڑے رہیں، کیونکہ عمران خان کو راستہ دینا تھا تو خورشید شاہ کو جیل میں رکھا جائے، کیونکہ عمران خان کو راستہ دینا تھا تو شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آصف، مریم نواز سب جیلوں میں رہے، کیونکہ عمران خان کو راستہ دینا تھا. اگر یہ والا عدالتی بیہیویئر جو کہ بالکل جائز ہے، جس کے اوپر ہمیں کوئی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ تنقید میں نہیں کر رہا، اس کے اوپر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تحفظات نہیں ہیں، عدالتی فیصلے پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، فیئر کمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی رویہ عدالتوں کا، پاکستان کی عدلیہ کا، نیچے سے اوپر تک کی عدلیہ کا، اگر جولائی 2000 یا اس سے پہلے اور پھر اپریل 2022 تک ہوتا تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کیا ایک دن چل سکتی تھی؟ مریم نواز صاحبہ کو صرف اس لیے جیل میں رکھا گیا تھا کہ انہوں نے رہائی کے بعد دوبارہ ریلیاں نکالنا شروع کر دی تھی، وہ ایکٹیو ہو گئی تھی. یہ وارے میں نہیں تھا سسٹم کے کہ عمران خان کے خلاف کوئی ریلیاں نکالے، لہٰذا بغیر مقدمے کے جیل میں ٹھونس دی گئی. آصف زرداری کو اس لیے جیل میں ٹھونس دیا گیا کہ وہ جوڑ توڑ کر رہے تھے باہر بیٹھے. وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یار عمران خان کو ہم نے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے دوڑانا ہے، نکالنا ہے. نواز شریف کو اس لیے جیل میں رکھا گیا کہ یار اتنے بڑے قداور سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اگر باہر رہے تو پھر ہم عمران خان صاحب کو مینیج کس طرح کر کے دیں گے صورتحال. اور پھر اس میں عدالتیں، یہ مطلب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ضمانتیں نہیں دیتی تھی نا عدالتیں. اب تو یہ ہے کہ مقدمہ بعد میں درج ہوتا ہے اور خان صاحب اینڈ کمپنی کو ضمانت پہلے مل جاتی ہے، جہاں جاتے ہیں ضمانت لے کر آ جاتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پر تحفظات نہیں ہیں، لیکن خوشگمانی کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ رویہ صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہوگا کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے، انہوں نے دفاع کیا اپنے اس جرم کا، جس کی جرم کیا تو معافی مانگی نا، اس جرم کا دفاع کیا. 3 بار اس کو موقع دیا گیا جواب دائر کرنے کا، اور تیسری بار بھی انہوں نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی، لیکن ان کو معافی مل گئی.
انہوں نے کہا کہ اگر میرے اس الفاظ کو دھمکی سمجھا گیا ہے، میں تو قانونی ایکشن کی بات کر رہا تھا، لیکن اگر دھمکی سمجھا گیا ہے تو میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور جج زیبا چودھری کی عدالت میں جا کر ان سے معافی مانگوں گا، اور پھر خالی عدالت میں خالی کرسی سے معافی مانگ کر آئے، اور معافی وہ مان لی گئی کہ جی ہاں آپ چل کر گئے تھے۔ یعنی اتنا بڑی رعایت جو ہے، یہ عمران خان ایک لیڈر ہیں، تو مطلب میرا ان کے سیاسی کنڈکٹ، سیاسی طرز عمل سے اختلاف ہے، وہ جمہوری نہیں ہیں، لیکن لوگ ان کے فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب فاشزم چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سیاسی لوگوں کے ساتھ جو انگیج نہیں کرتا، جو صرف اور صرف فوج عدلیہ کو استعمال کر کے اقتدار میں رہنا چاہتا ہے یا آنا چاہتا ہے، وہ بندہ سیاسی بندہ نہیں ہو سکتا، وہ جمہوری نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو خان صاحب باوجود اس کے کہ خان صاحب جو ہے وہ ان سے اختلاف ہے، لیکن بہرحال ان کے چاہنے والے ہیں، تو ان کو جو رعایت ملی ہے ٹھیک ہے، اچھی ملی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہی رعایت مریم نواز کو ملی ہے تو پھر عمران خان صاحب وہی اسی عدالت میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ یعنی اسی وقت عمران خان صاحب کو معافی مل رہی ہے، اور اسی وقت عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ مطلب کمال ہے نا۔ ادھر مریم نواز صاحبہ، ادھر اپنا ریلیف، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ظاہر ظلم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو عدالتوں کے اوپر سوال کر سکتے ہیں، لیکن جن کو تو کبھی کسی نے مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی جن کو حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا عمران خان صاحب، وہ یہ گلا نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے الگ قانون ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے، اور ان کا جملہ بالکل ٹھیک ہے، مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ توہین تو ہوئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے ہوئی ہے، سو کیس خارج ہو گیا، کہنے کے بجائے یہ کہنا مناسب ہے کہ فتنے کو معافی نہیں ملی ہے، درگزر ہوا ہے، اور واقعی درگزر کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے رویے سے پہلی بار درگزر نہیں کیا گیا۔ خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سردار رضا صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر، ان کے خلاف اسی طرح کی زبان استعمال کی ایک دو بار، جس طرح کی موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو سردار رضا صاحب نے توہین عدالت کا، توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس لیا، خان صاحب نے جا کر معافی مانگ لی۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری، ان کی عدالتوں کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ جو آروز، یہ پتہ نہیں بے شرم یا ان کو شرم نہیں آتی، اس طرح کا لفظ استعمال کیا تھا، توہین عدالت کا نوٹس ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جی آرو جج تو نہیں ہوتے، انہوں نے کہا نہیں جوڈیشری ہوتی ہے بھائی، توہین عدالت ہے، آئے نا ذرا ادھر، وہاں جا کر معافی مانگ لی۔ اور حامد خان صاحب نے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر بچایا ہے، وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی عمران خان کو میں 3 بار پہلے بچا چکا ہوں اور چوتھی بار بھی بچاؤں گا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا جاتا تھا کہ جی جو یہ تو زیبا چودھری والا جو معاملہ تھا، جو تقریر کی تھی انہوں نے، اوے آئی جی تم، اوے ڈی آئی جی تم، وہ کر کے، اور پھر جج زیبا چودھری کو کہا کہ آپ پر بھی ہم ایکشن لیں گے، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اس پر جب نوٹس لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو عمران خان صاحب کے جو سیاسی اور قانونی مشیروں نے ان کو کہا تھا کہ جی چیف جسٹس کو آپ سے معافی مانگنی چاہیے، عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، چیف جسٹس کو عمران خان سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعد میں پھر عمران خان صاحب کو یاد آیا کوئی حامد خان بھی تھا جو مجھے بچا لے گا ادھر سے، تو حامد خان صاحب کے تعلقات بھی ہیں، حامد خان صاحب ایک وکیل بھی ہیں بڑے، اور حامد خان صاحب جو ہے وہ ظاہر قانونی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ وہ یا قانون کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک ایسا راستہ دیا کہ جس سے معافی مانگی گئی بھی عمران خان نے اور نہیں بھی مانگی۔ یہ وہ جواب ہے جس جواب کے بعد خبریں چلی تھیں پچھلی سماعت کے دوران کہ عمران خان نے عدالت سے معافی مانگ لی ہے، تو حامد خان صاحب نے کہا تھا نہیں، عمران خان نے معافی نہیں مانگی غیر مشروط، عمران خان نے معذرت کی ہے، اور اس کے باوجود عمران خان صاحب کو معافی مل گئی ہے۔ بہرحال اچھی بات ہے۔ اب جو کہانی ہے نکلتے ہی جو خان صاحب نے کیا ہے عدالت سے، جس پر میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو معافی نہیں ملی یا معافی ملی ہے، اس کو عمران خان صاحب نے شہ سمجھ لیا ہے، اور وہ اب دوبارہ اسی توانائی کے ساتھ اداروں پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ خان صاحب نے عدالت سے نکلتے ہی، متی اللہ جان نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگی ہے، کیا آپ چیف الیکشن کمشنر سے اسی طرح معافی مانگیں گے؟ تو عمران خان نے کہا وہ تو بڑا کرپٹ آدمی ہے چیف الیکشن کمشنر۔ وہاں پر بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت، توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی چل رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی بڑی کارروائی کرنے سے روکا ہے، اس میں جب فیصلہ وہاں سے آئے گا کہ کارروائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن یا نہیں، اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، لیکن عمران خان صاحب کو ملی ہے شہ۔
ادھر سے معافی ملی ہے، معافی ملتے ہی باہر آتے ہی عمران خان نے ایک اور آئینی ادارے پر یہ حملہ کر دیا۔ تنقید کر سکتے ہیں فیصلوں پر، بات کر سکتے ہیں، ایک شخصیت، ایک جو چیف الیکشن کمشنر جن کی حیثیت جج کی ہے، ان کی ذات پر اس طرح کے حملے عمران خان صاحب اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی باز پرس نہیں ہو رہی، خان صاحب کی پکڑ نہیں ہو رہی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک کسی سیاسی لیڈر کو عدالتوں کے ذریعے نااہل نہیں ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں۔ کرپشن کی ہے تو سزا ہو، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ سیاسی لیڈر کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر معافی مل گئی ہے تو اداروں کے اوپر اس طرح کے حملے، ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف پریس کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح ذاتیات کے اوپر ایک شخص کو ٹارگٹ کر کے اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ تو عمران خان صاحب کو ملی ہے شے۔ ایک اور چیز جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نئی عمران خان صاحب کی باتوں سے آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ جی میری نئی آج کل کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی میری جو ہے وہ مذاکرات میرے چل رہے ہیں، نیگوسیشنز چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آرمی چیف سے ملاقات کے بارے میں جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، سچ بول نہیں سکتا، میں نے اس لیے کہا۔ یہ عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا، لیکن اگلی سانس میں خان صاحب نے کہا کہ جی میں ان سیاستدانوں سے مذاکرات نہیں کروں گا، یہ جو حکومت ہیں، یہ کرمنلز ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات۔ پھر کہتے ہیں میرے مذاکرات کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، میں سیاستدان ہوں، بندوق تو نہیں اٹھا سکتا۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب کا بیہیویئر، فوج کے ساتھ مذاکرات بھی ایک سیاستدان کیوں کرے؟ مطلب آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات ہی کیے نا، ملنے گئے نا، اور وہاں جو جواب ملا وہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں گزارش کر لی تھی۔ تو فوج کے ساتھ مذاکرات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، سیاستدانوں کے ساتھ میں نہیں کروں گا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں کہ عمران خان صاحب نہ جمہوری ہیں نہ سیاسی ہیں، وہ فاشزم چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں آمرانہ نظام چاہتے ہیں اور تاحیات پاکستان میں بادشاہ یا آمر بن کر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ والی بات جو عمران خان نے کی ہے، یہ عدیل سرفراز صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کی ہے، جرنلسٹ ہیں اسلام آباد کے، کہ خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ مین اسٹریم میڈیا نے اس کو اس طرح تو رپورٹ نہیں کیا، لیکن ظاہر ایک جرنلسٹ ٹویٹ کر رہے ہیں تو اس سے یہ تاثر جا رہا ہے، جو میں سمجھ پا رہا ہوں، کہ عمران خان صاحب کیونکہ ان کی ہر طرف سے ان کو ہو گیا انکار، اب وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی میرے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے میرے ساتھ عدالتوں میں رعایت ہو رہی ہے۔ تو خان صاحب جو ہیں غلط استعمال کر رہے ہیں قانونی طور پر، جو ان کو ایک عدالت نے ریلیف دیا ہے یا عدالت نے ریسٹرین شو کیا ہے، اس کا عمران خان ناجائز استعمال کر رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہیں اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ رعایت ہو رہی ہے، اور کیونکہ عدالتیں میرے ساتھ رعایت کر رہی ہیں، عدالتیں میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، لہٰذا میں چیف الیکشن کمشنر پر بار بار حملے کر سکتا ہوں۔ تو مجھے تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن کر، جو انہوں نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر بہت بڑا کرپٹ آدمی ہے، مجھے تو یہ لگا کہ ملی معافی ہے لیکن خان صاحب نے اس کو شہ سمجھ لیا ہے۔ تو یہ جب شہ عمران خان صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں تو خان صاحب آگے کسی بڑے گڑھے میں گریں گے، کیونکہ وہ اب رکیں گے نہیں۔ ایک بار ان کو جب معافی مل گئی تو اب مزید کوئی بڑا کارنامہ، مزید کوئی بڑے کیا ہوتے ہیں کرتوت دکھانے کی کوشش کریں گے، دکھائیں گے، تو پھر برے پھنسیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔